بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازل سے ہی شیطان انسان کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے پیارے جلیل القدر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں تو شیطان آگے سے گزر رہا تھا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے، اے اللہ کے جلیل القدر، آپ کو اللہ نے رسالت عطا کی ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے کلیم اللہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو شرف بخشا ہے کہ آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام اللہ تک پہنچا دو۔ کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، مالک و مولا، مجھے ابلیس ملا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ میں نے بہت برا کام کیا، تو میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے حضور میری توبہ کی گزارش کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ، تمہاری بات کو پورا کر دیا گیا ہے، بس ابلیس کو جا کر کہہ دو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر کوہ طور سے واپس آئے تو ابلیس کو بتایا کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ اے ابلیس، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، لیکن ایک بات جو اللہ نے کہی ہے کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دو۔ تو ابلیس نے کہا، جب وہ حیات تھے میں نے ان کی قبر کو سجدہ نہیں کیا، اب میں قبر کے اندر ہیں تو سجدہ میں کیوں کروں؟ پیارے دوستو، اس پر ابلیس کہنے لگا، اے موسیٰ، اے اللہ کے پیارے، تو نے میری بات کو اللہ تک پہنچا دیا، اب مجھ پر بھی تیرا کوئی حق ہے کہ میں کچھ تجھ کو بتا دوں کہ میں کس وقت انسان کو زیر کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 3 باتیں شیطان بتا رہا ہے، 3 ویز شیطان بتا رہا ہے کہ کس وقت تیری کمزوری کو میں پکڑ کر تجھے زیر کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا عمل یہ ہے، شیطان کہتا ہے کہ غصے کے وقت میں انسان کے دماغ اور دل کے قریب ہوتا ہوں، کہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے اسی طرح میں انسان کے جسم کے اندر دوڑتا ہوں۔ اگر وہ غصے کی حالت میں مجھے تسلیم کر لے کہ میں اس کے ناک کے اندر غصہ پھونک دیتا ہوں، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ نقصان کر بیٹھتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ غصے کی حالت میں مجھ سے بچنا، غصے کی حالت میں میں بہت نقصان کرا سکتا ہوں۔ دوسرا جو اس نے بتایا کہ کفار کے ساتھ جنگ کے دوران، کہ جب بندہ مومن کفار سے جنگ لڑتا ہے تو میں اس کے دل میں آ کر اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا، اس کے والدین کے بارے میں اس کا خیال ادھر لے جاتا ہوں، حتیٰ کہ بندہ مومن پیٹ پھیر کر جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور جو تیسرا بتاتا ہے کہ جب انسان کسی غیر محرم عورت کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو میں عورت کے ذہن میں مرد کے خیالات ڈال دیتا ہوں اور مرد کے ذہن میں عورت کے غلط نظریات کو ڈال دیتا ہوں، یعنی مسنجر بن جاتا ہوں، اور اس طرح عورت سے گناہ کروا دیتا ہوں، مرد سے گناہ کروا دیتا ہوں۔ لہٰذا یہی 3 موقع ہیں کہ جن پر مجھے یاد رکھنا اور میرے وار سے بچتے رہنا۔ بندہ مومن کے لیے یقیناً یہ 3 بہت بڑے اہم کام ہیں کہ جن موقعوں پر شیطان سے بچنا ہوگا، کہ شیطان کے کون سے 3 ایسے ویز ہیں کہ جب وہ انسان پر حملہ کرتا ہے اور انسان کو زیر کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے حضور آ جاتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ 3 ویز اللہ کے جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بتائے کہ یقیناً ہمیں ایسے موقعوں پر بچنا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے کی دعائیں بتائی ہیں، جو کسی غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے منع قرار دیا اور جنگ میں دلیری کے ساتھ یقیناً لڑنے کا حکم دیا، پیارے دوستو، ان اعمال پر چلنا ہوگا کہ یقیناً یہی ہمارے لیے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر سب سے بہترین کام ہے۔ کہ اگر ہم دنیا کے اندر
اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، دنیا کے اندر شیطان کو زیر کر دیتے ہیں، تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ 3 ویز جو بتائے اس کو ضرور اپنے پیارے ساتھیوں تک، دوست احباب تک شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔